أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة وآتوا الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليعصل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق اللہ العظیم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں. آج ہم موجود ہیں باراکو کے علاقے میں، اور یہاں پہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، اور تعلیمی ادارے کے جو پرنسپل صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں، اور آئیے ان سے ان کے ادارے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے آئیے ادھر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے تو میں تمام ٹیم آپ کا اور کیانی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں آئے اور ہماری اس ادارے کو رونق بخشی. اس کے بعد جہاں تک آپ نے کوشچن کیا کہ اس ادارے کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ، تو اس ادارے کو ڈوک موری میں تقریباً 2010 میں ہم نے اس کی اوپننگ کا آغاز کیا تھا. اور یہاں جب میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اچھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور وہ دائیں بائیں ادھر ادھر نکلنے کے لیے وہ بڑے پریشان تھے کہ ہمیں کوئی اچھا سیٹ اپ ملے تاکہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ روشن بنا سکیں. کمپٹیشن کا دور ہے جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے اسکول میں کوئی ایسی خاص چیز، خاص کوئی سبجیکٹ، کوئی خاص سسٹم رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ دیکھ کر آپ کے پاس اپنے بچے لے کر؟ جی، اصل میں یہاں جب ہم نے آغاز کیا اس جنا ایجوکیشن سسٹم کا، تو کچھ پیرنٹس نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ سر یہ یہاں کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ تقریباً مڈل تک ہیں، تو آپ مہربانی کریں، چونکہ ہمیں بڑا دور ان بچوں کو لے کے جانا پڑا تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں اس حوالے سے. تو یہ اگر ادارہ میٹرک تک آپ کریں تو یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ پریشانی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور ہمیں کم از کم ٹرانسپورٹیشن کے معاملات سے اور رات کے اندھیرے میں بچوں کو واپس لانا یہ ہمارے لیے مشکل تھا. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر میں نے یہ فیصلہ کیا، تو میں نے پھر کلاس 10th کی جو ہے وہ 2011 میں نے آغاز کر دیا. الحمدللہ اس ڈوک موری کے علاقے میں، اس باراکو میں سب سے اچھا اگر رزلٹ کسی کا دیا تو وہ جناب پبلک اسکول نے 100% میٹرک کا رزلٹ دیا. جی بھائی صاحب یہ بتائیں کہ ایک استاد، ٹیچرز میں کون سی ایسی خوبیاں ہوں تو وہ اچھا استاد کہلائے گا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت ہی بڑا استاد ہے وقت کا بھی. جب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو تو ڈگری میٹر نہیں کرتی، ایکسپیرینس سب سے بڑا استاد ہے. تو الحمدللہ ہمیں اس ادارے کو چلاتے ہوئے تقریباً اس فیلڈ میں آئے ہوئے 30-32 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کو بھی پروموٹ کرتے رہیں. تو استاد جو ہے وہ تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بک کی بک کا نام استاد ہے. تو استاد کو ہر سبجیکٹس میں اپنی مہارت رکھنی چاہیے، اور استاد جو ہوتا ہے وہ تقریباً بچوں کے مستقبل کا معمار ہوتا ہے. تعلیم کے علاوہ کوئی فزیکل یس ایسا کوئی آپ نے سسٹم رکھا ہوا ہے جس میں بچوں کو باہر لے کر جانا، مطلب گیمز کے حوالے سے؟ جی الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. یہاں اس باراکو کے علاقے میں جہاں جہاں ہمیں دعوت دی گئی
اور ہمارے ادارے کے اسٹوڈنٹس کو چاہے وہ نعت کمپٹیشن ہو، چاہے وہ فٹ بال ہو، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ ہاکی ہو، چاہے وہ اسپیچز ہوں، تو الحمدللہ یہ ادارہ جو ہے ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ٹاپ آف دا لسٹ پہ رہا ہے۔ بچوں کے والدین سے کوآرڈینیشن رہتا ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ بچوں کے والدین سے ہمارا کوآرڈینیشن ایسا ہے کہ میں جب یہاں پہ کچھ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں ہماری کلاسز میں، ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، چاہے وہ ویکلی ہوں، چاہے وہ 15 ڈیز کے ہوں، چاہے وہ منتھلی ہوں، تو واٹس ایپ گروپ میں ہم کر دیتے ہیں بچوں کو، وہ واٹس ایپ گروپ میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ہماری ہے کہ 15 ڈیز میں ہم میٹنگ کرتے ہیں بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ، اور باقاعدہ فیڈ بیک لیتے ہیں بچوں کے پیرنٹس سے۔ الحمدللہ آج تک جتنے بھی پیرنٹس جو ہیں ہمارے پاس، اتنا عرصہ ہو گیا اس ادارے کو، تمام پیرنٹس مطمئن ہیں۔ 2023 کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے لگا ہوا ہے دیوار کے اوپر۔ الحمدللہ ہمارا 9th کا 100% تھا اور 10th کا بھی 100% رہا الحمدللہ۔ اس میں سائنس اور آرٹس دونوں گروپ ہیں۔ مستحقین بچوں کے لیے کوئی پیکیج رکھا ہوا ہے؟ جی الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور رب تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ شاید اس ادارے سے کوئی بھی ایسا پیرنٹس جو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اور وہ اس فیس کے چکر میں بیچارہ بھاگتا کہیں ہار تھک کے تو گھر بیٹھ گیا، تو اس کو بھی میں نے بلا کے کہا کہ یہ بچے آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ میٹرک کروانا میرا کام ہے۔ الحمدللہ اس وقت اس ادارے کے اندر اللہ کا احسان ہے، ممکن ہے تقریباً 40 سے پلس بچے جو ہیں وہ وداؤٹ فیس جو ہے ہم پڑھا رہے ہیں ان کو، اور کچھ بچے الحمدللہ وداؤٹ فیس میٹرک کر کے FA کر کے BA بھی کر گئے، اللہ کا شکر ہے۔ فیس سٹرکچر کیا ہے؟ فیس سٹرکچر دیکھیں، یہاں مختلف قسم کی پیرنٹس ہیں، کچھ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فیس جو ہے وہ ضرورت ہے یقیناً، ٹیچر کی سیلری ہوتی ہے، اور اس کے بعد رینٹ ہوتے ہیں بلڈنگ کے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں تو فیسلیٹیٹ نہیں کر رہی جیسے اپنے اداروں کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے، ورنہ اگر ہمیں فیسلیٹیٹ کرے تو یقیناً لٹریسی ریٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہی آگے آتا ہے۔ تو فیس سٹرکچر میں دیکھتا ہوں کہ میرے ایسے بھائی ہیں جن کے 3-4 بچے ہیں، تو جب وہ کہتے ہیں کہ جی سر ہمارے پاس تو یہ فیس ہے، تو ہم پھر اس کے مطابق ان سے بات کر لیتے ہیں۔ تو ویسے اتنی ہائی کوئی فیس نہیں ہے ہماری، ہر آدمی کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ میں نے کبھی فیس کی وجہ سے کسی بچے کو اس گیٹ کے اوپر سے واپس نہیں کیا، نہ پیرنٹس کو کبھی ناراض کیا الحمدللہ۔ بچوں کے والدین کو تعلیمی حوالے سے کیا میسج دیتے ہیں؟ دیکھیں میں بچوں کو والدین کو تعلیمی حوالے سے یہ میسج دے رہا ہوں کہ خدا را یہ وقت نہیں ہے، وہ وقت اب گزر چکا ہے کہ آپ جب کہتے تھے کہ جو ان ایجوکیٹڈ ہے وہ بھی تو روٹی کھاتا ہے۔ درست بات ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، مگر کھانے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے۔ تو میں تمام بچوں کے پیرنٹس کو جن کے بیٹیاں یا بیٹے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی فیس کی وجہ سے، کسی پرابلم کی وجہ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ بھائی ان کا سامنے بیٹھا ہوا ہے اور یہ ادارہ کھلا ہوا ہے۔ جب بھی آئیں تو میٹرک تک میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو تعلیم مفت دوں گا، اور وہ بچے جو مستحقین ہیں ان کو میں کنفرم کر کے ان کی مکمل طور پہ چھان بین کر کے اس کے بعد ان کے لیے انشاءاللہ یہ ہمارا پیکیج ہے، یہ چلتا ہے اور چلتا رہے گا جب تک ہم ہیں اس وقت تک۔ اچھا بھائی صاحب، ایڈمیشن کے حوالے سے آپ کے اپنا کانٹیکٹ نمبر اور پورا جو آپ کا ادارہ، اس کا ایڈریس سارا مکمل تعارف بتائیں۔ میرا پرسنل نمبر جو ہے وہ 030050588012 ہے، اور جناب پبلک سکول ڈوگ موری، یہاں پہ الماریوں والی گلی جو ہے وہ مشہور ہے اس حوالے سے کہ اس کے بیک سائڈ پہ یہ ہمارا ادارہ ہے۔ اور چونکہ ہمارا سیشن جو ہے وہ تقریباً مارچ اپریل سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو ایڈمیشن کے حوالے سے کوئی بھی یعنی کہ اس ادارے میں آیا تو فیس کی وجہ سے کبھی میں نے اس کو واپس نہیں کیا۔ بہت شکریہ تھینک یو سر۔